بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو اذان اقامت ہوتی ہے اس میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس موقع پر انگوٹھے چومے جاتے ہیں، تو یہ انگوٹھے چومنا کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ اس کے لیے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا ہے کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا تو انہوں نے اپنے انگوٹھوں کو چوما۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ موضوع کا مطلب یہ ہے کہ من گڑت ہے، یہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے، کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عمل بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر انگوٹھے چومے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی اگر انسان تھوڑا سا اس میں اپنی عقل بھی استعمال کرے کہ اگر یہ عمل سنت تھا تو ظاہری بات ہے کہ دن میں کتنی دفعہ اس پر عمل ہوتا، کتنی دفعہ عمل ہوتا، کوئی بتائے گا کتنی دفعہ ہوگا؟ کتنی دفعہ ہوگا؟ 2 دفعہ، تو 5 اذان میں 10 دفعہ، تو 10 دفعہ تو صرف اذان میں ہوگا، اور 10 دفعہ اقامت میں تو 20 دفعہ ہو گئے۔ تو یہ 20 مرتبہ اگر تمام صحابہ کرام اپنے انگوٹھے چومتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اقامت کہی گئی، پیچھے ایک بڑی تعداد صحابہ کی ہے، سارے صحابہ اپنے انگوٹھے چوم رہے ہوتے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس عمل کو کتنے سارے صحابہ نقل کرتے؟ حدیث کی ہر کتاب میں اس کا ذکر موجود ہوتا، کیونکہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کہیں چھپ کے کیا جائے، بلکہ اذان اقامت سب کے سامنے دی جاتی ہے، تو سب کے سامنے عمل، جب سب کے سامنے عمل ہوگا تو سب دیکھیں گے، جب سب دیکھیں گے تو اس کو آگے بتانے والے بھی بہت سے لوگ ہوں گے، تو حدیثوں کی کتابوں میں یہ آنا چاہیے۔ پھر جب یہ ایک سنت ہے تو پھر پوری دنیا میں سنت پھیلنی چاہیے تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہمارے بر صغیر میں یہ عمل نظر آتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی اور خطے میں جائیں گے، آپ ترکی چلے جائیں، آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ ملیشیا چلے جائیں، آپ روس چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، یا دوسرے مسلمان ملکوں میں جائیں، افریقہ کے بہت سے مسلمان ملک ہیں، مصر آپ چلے جائیں، نائجیریا آپ چلے جائیں، الجیریا آپ چلے جائیں، آپ کو کہیں پر بھی یہ سنت نظر نہیں آئے گی۔ تو اس سے معلوم ہو کہ اگر یہ سنت ہوتی تو سارے مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہوتے۔ تو عقل میں بھی بات آتی ہے کہ یہ عمل سنت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، اذان دی جاتی ہے، جب مؤذن کھڑا ہوتا ہے قبلے کی جانب رخ کرتا ہے اور اپنے کانوں کو پر انگلیاں رکھتا ہے، تو آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں گے آپ کو اسی طرح کی اذان نظر آئے گی کہ مؤذن کا رخ قبلے کی جانب ہوگا اور اس نے اپنے کانوں کو بند کیا ہوگا۔ کیوں؟ سنت ہے، تو جو سنت سے چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا میں اس کا رواج ہوتا ہے۔ تو اگر مخصوص مسجدوں میں، مخصوص علاقے، مخصوص لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ پھر یہ سنت عمل نہیں ہوگا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس موقع پر انگوٹھوں کو چوما جاتا ہے، تو انگوٹھوں کو کیوں چوما جاتا ہے؟ اگر انگوٹھے کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہوتا تو پھر تو ہم سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھئی اس انگوٹھوں کو چومو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی چوما جا رہا ہے۔ یا مؤذن جب کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ مؤذن کے منہ سے، ہونٹوں سے، زبان سے، تو پھر تو چاہیے تھا کہ مؤذن کے ہونٹوں کو چوما جائے، یا وہ نام جب ہمارے کان میں پڑ رہا ہے تو ایسے کان کو چوما جائے جس کان میں وہ نام پڑ رہا ہے۔ تو نہ ہم اس کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں، نہ ہم کانوں کو چوم رہے ہیں، یا کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا موجود ہو تو اس کو چوما جاتا، اس کو بھی نہیں چوم رہے۔ اس پورے عمل میں انگوٹھے کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی ہے کردار؟ انگوٹھے پہ نہ نام ظاہر ہوتا ہے، نہ انگوٹھے سے نام ادا ہوتا ہے، نہ انگوٹھوں کو حتیٰ کہ کانوں میں بھی رکھا جاتا، نہ ہونٹ پہ رکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن انگوٹھوں کو چوم رہا ہوتا ہے انسان۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل عقلی لحاظ سے بھی